سب سے پہلی چیز ہے نکاح. نکح ینکح سے نکلا ہے، جس کے اصلی معنی دو ہیں. ایک معنی وہ ہے جو میاں بیوی ملتے ہیں، اس کے معنی کے لیے بھی قرآن میں لفظ نکاح استعمال ہوا ہے. دوسرا معنی وہ ہے جس سے شادی ہوتی ہے عام طور پر، ایجاب و قبول. لڑکی کی طرف سے اگر کوئی آپ کے لیے پیغام آئے اور لڑکے والے قبول کریں، یا لڑکے کی طرف سے آئے اور لڑکی والے، ایجاب و قبول کی اس منعقدہ عقد کو، بیع کو، گویا کہ یہ بھی ایک بیعت ہے، ایک عہد ہے، اس کو بھی نکاح کے لفظ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں موسوم کیا ہے. اور اس کا اصلی معنی اور اصلی حقیقت کے لیے بھی نکاح کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے نکح ینکح، باب افعال میں جائے تو انکح ینکح کا مطلب ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے نکاح کروانا، نکاح کروانا. تو اس سلسلے میں سب سے صریح آیت جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی خطاب کر کے کہتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. وَلَا نَكَحَ يَنْكِحُ سے تُنْكِحُ، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. دو جگہ، ایک جگہ اوپر جو آیا نکح ینکح کے باب سے، اور نیچے جو آیا ہے انکح ینکح کے باب سے. اچھا کیوں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، پھر اس کے ساتھ کیا ہے میں اہمیت وغیرہ کے سلسلے میں آؤں گا. تو ایک ہے نکاح کرنا، ایک ہے نکاح کروانا. اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو جب خطاب کیا تو کہا کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. لوگوں دیکھو، مشرکہ عورت سے ہرگز نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومنہ بن جائے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. تمہیں خواہ کتنی ہی پسند کیوں نہ آ جائے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک لونڈی، کالی کلوٹی، حبشی کیوں نہ ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت کسی مشرکہ خوبصورت اور اس کے حسن نے تمہیں پاگل بنا دیا. اعجبہ، اعجبہ کے مطلب کے اندر کیا چیز ہے؟ جس کے حسن کو دیکھ کے پاگل ہو گیا کوئی بندہ، ایسا بھی اگر ہو جائے تو بھی ہرگز اس سے نکاح نہ کرو. اس سے بہتر تمہارے لیے ایک کالی کلوٹی حبشی لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے اگر وہ مومن ہو. تو یہ فرمایا ہم مردوں کے ساتھ کہ ہمیشہ مومن کو تلاش کرو، مومنہ کو تلاش کرو. کبھی تمہارے خیال میں یہ ہرگز نہیں آنی چاہیے کہ کوئی مشرکہ یا کوئی اور مذہب والی سے شادی کریں گے، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت اور تمہیں دل کو لباہ دینے والی کیوں نہ ہو. اچھا، یہ تو مردوں سے سیدھا خطاب ہوا. تنکح المشرکات حتی یؤمن وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اور اب انکح ینکح کے باب سے نیچے آ رہا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. لوگوں دیکھو، عورتوں کے نکاح نہ کرواؤ ان مشرک مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. جب خطاب ہم سے ہوا، ڈائریکٹ ہم کو بتایا تم نہ کرو. لیکن جب خطاب عورتوں کا ساتھ معاملہ ہوا تو عورتوں کو خطاب ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ خود شادی کر ہی نہیں سکتی. سب سے پہلے پوائنٹ کی بات نوٹ کر لیجئے. آج معاشرے میں رجسٹر میرج مجھے پسند آ گئی، میں اپنی مرضی کی مالکہ ہوں، میں جاؤں جس لڑکے کے ہاتھ کو پکڑوں اس سے شادی ہو جائے گی، ماں باپ ناراض ہوں، فلاں ہوں، جو کچھ بھی یہ وبا زہریلا پن فضا میں جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو ایک بنیادی غلطی ہے جس کو ہم نے نہیں سمجھا ہے. نکاح کرنے کا اختیار مرد کو ڈائریکٹ ملا ہوا ہے، اور نکاح کرنے کا اختیار عورت کو ڈائریکٹ ملا ہوا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ باب سے ہی نہیں لایا اللہ تبارک و تعالی. نکاح ینکح کا مطلب نکاح خود کرنا.
انکح ینکح کا مطلب ہے نکاح کروانا، تو فرمایا تنکح، تم نکاح نہ کرواؤ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، تم نکاح نہ کرواؤ، کن سے؟ کن سے؟ مشرکوں سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، حتی یؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اور دیکھو یاد رکھو، ایک کالا کلوٹا حبشی غلام مومن ہے تو وہ اس سے بہتر ہے جو خوبصورت جاب والا آئی ٹی فیلڈ کا لمبا تڑنگا خوبصورت نوجوان کے آگے اگر وہ مشرکہ ہے۔ اور خطاب کن سے کیا؟ ڈائریکٹ خطاب عورتوں سے نہیں کیا، عورتوں تم نہ شادی کرنا جیسا مردوں سے کیا، نہیں، کہا کہ ان کے سرپرستوں کی طرف اشارہ تھا کہ نہ کرواؤ شادی ان سے۔ تو معلوم ہوا عورت بذات خود شادی نہیں کر سکتی اکیلی، وہ زنا ہے۔ پہلی چیز، مرد کو یہ اختیار ہے، عورت کو اختیار کل نہیں ہے۔ ہاں اختیار ہے انکار کرنے کا، مجھے پسند نہیں ہے، ابا سے وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے، یا جو بھی سرپرست بھائی ہے اس سے ریکویسٹ کر سکتی ہے، یہ اور بات ہے، لیکن خود کر لینے کا اختیار نہیں ہے، شریعت نے اس کو اختیار دیا نہیں۔ ہاں لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نکاح ہی نہیں ہے، زنا ہے وہ، الا بولی، اس کے نکاح کے واسطے ولی ہونا شرط۔ ولی کون ہو سکتا ہے؟ باپ، باپ نہ ہو تایا، تایا نہ ہو چچا، اس کے بعد ننیال کی طرف کے ماموں، پہلے باپ کی طرف کے دیکھے جائیں گے، اس کے بعد ننیال کی طرف کی، ماں کی طرف کے دیکھے جائیں گے، جو بھی رشتے میں فالاقرب الاقرب، جتنا قریبی رشتہ ہو اتنا قریبی وہ ولی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ شاہد عدل، جو دو مسلمان عدل والے شاہد بنے تو پھر نکاح ہوگا عورت کا۔ مرد اپنے لیے خود ولی ہے، اس کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے، عورت کے لیے ضرورت ہے، تو الگ نکاح کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، نکاح کروانے کا تصور ہے کہ کر کے رکھو اپنی بچیوں کو، اپنے بہنوں، سرپرستوں سے خطاب کیا گیا ہے۔